السلام علیکم دوستو۔ زندگی میں کبھی کبھار مشکل کے اندھیرے انسان کو گھیر لیتے ہیں اور انسان اپنے دل کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے بڑا بے چین اور بے تاب سا ہوتا ہے۔ کسی بھی ذریعے ان کی مشکلیں دور ہو جائے اور ان کی دلی تمنائیں پوری ہو جائے، یہاں تک کہ یہ تڑپ اور یہ چاہت اور یہ خیال اسے دعائیں اور وظائف یا تہجد تک کھینچ کر لے آتے ہیں۔ لیکن مشکل تب ہوتی ہے جب اسے اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا اور اپنے وظائف کی قبولیت کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا، اور نہ تہجد کے آنسو اس کی پوری امید ہونے کے آثار دکھاتے ہیں۔ کوئی امید کی کرن مل جائے یا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو پھر ہم بے چین سے ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، غمگین اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ میرے رب کا قرآن فرماتا ہے، انسان بہت جلد باز ہے اور ناشکرا بھی۔ جان رکھو یہ انسان کی ناشکری اور جلد بازی، یہ بے چینی اور یہ بے صبری، مایوسی ہمیں غلط راہ کی طرف جانے انجانے کے اندر لے جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اپنے رب کی راہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس سے زندگی کی پہلیاں سلجھنے کی بجائے اور الجھ کر رہ جاتی ہے۔ جان رکھو ہر گزرے ہوئے دن اور رات کی تہجد کی آہوازری، غم اور صبر کے ساتھ گزارے ہوئے دن اور تمہارا خدا کے سامنے اشک بہانا، نیند کا اجڑ جانا، تھوڑی دیر کے لیے دل میں ہزارے امید کا بن جانا اور تھوڑی دیر میں ساری امیدوں کا ٹوٹ کر بکھر جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جان رکھو ہمارا رب اپنی مخلوق کی ایک ایک تڑپ سے اور اس کے دل میں گزرتے ہوئے ہر خیالات سے بخوبی واقف ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں میرے امڑنے والے خیالات کو بھی اور ہر مخلوق کی تقدیر لکھ دینا تمہارے رب کے لیے بہت ہی آسان ہے، کیونکہ وہی تو کاتب تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے ایسے منصوبے ترتیب دے دیتا ہے۔ جان رکھو وہ رحمان رب جس کا ایک خوبصورت نام ہی الصبور ہے، یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا اور بے چین اور غمگین چھوڑ سکتا ہے۔ وہ رحیم رب جس کا ایک نام ہی العلیم ہے، یعنی سب کچھ جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی تڑپ اور غم سے بے خبر ہو سکتا ہے۔ وہ مالک کے دو جہاں، ان کا ایک نام ہے الرافع، یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں نیچے گرنے دے سکتا ہے۔ وہ بادشاہ، اس کا ایک نام ہے القادر، یعنی ہر چیز پر قدرت والا، پھر اس کے لیے تمہارے گمان کو حقیقت میں بدلنا کیا مشکل کام ہے۔ جان لو تمہارا کام ہے تم اپنے رب پر پورا یقین رکھو اور ان کی مدد آنے کا تھوڑا انتظار کرو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور سچائی یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات بھی آتے جاتے ہیں ہم ان کو بخوبی جاننے والے ہیں، اور اللہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حال کے اوپر چھوڑ دے جس پر تم لوگ اس وقت میں ہو، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کے پاس ہے وہ سب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہے ان کے لیے بہترین اعمال کی جزا ہے اور ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ جان رکھو جب تم زندگی میں بے شمار راستوں سے گزر رہے ہوتے ہو تو اکثر یہ راستوں کی ٹھوکریں تمہیں در بدر کر دیتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بے قراری اور بے اطمینانی تم پر طاری رہنے لگتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے تمہارا مہربان رب تم کو صداقت کی وہ روشن راہ دکھاتا ہے جو تمہیں اپنی امید اور خواہش تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت
کی روشنی یعنی نور آ گیا ہے، اور ایسی حق نما لا ریب کتاب یعنی قرآن مقدس کے ذریعے سے وہ مہربان رب ان لوگوں کو جو ان کی خوشنودی کے طالب ہے سلامتی کی راہ دکھاتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، سب کچھ اس اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، اور وہ بادشاہ نہایت ہی پاکیزہ اور غالب آنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جان لو تمہارا رب تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال پیدا کر رہا ہے، کوئی تمنا اور کوئی امید بنا رہا ہے، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے بہترین نوازش عطا کرنے والا ہے۔ میرے رب کا قرآن فرماتا ہے اس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ جان رکھو دعاؤں کی قبولیت کے ذریعے صرف اس کے ایک کن فیکون پر رکے ہوئے ہیں۔ اللہ سے تمہارا تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگنا اور یقین کے ساتھ سجدے میں گر جانا، اپنی پیشانی اس کے سامنے رگڑنا، اس کو منانا پسند آ جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو عطا بڑی کمال کی کرتا ہے جو نہ صرف تمہاری دنیا بلکہ آخرت کو بھی سوار کر رکھ دیتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یہی ہے وہ لوگ جن کے قلوب میں اللہ نے ایمان کا نور اور صبر داخل کر دیا، اور وہ اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے اس کو قوت بخشتا ہے۔ جان رکھو جس طرح ایک جلتا ہوا چراغ دوسرے چراغ کو روشن کر دیتے ہوئے اپنی روشنی نہیں کھوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ سے مانگنا، ان کے آگے جھکنا، تمہارے دل کو اللہ ایمان نور سے منور کر دیتا ہے، ان کو کامیابی کے راستے دکھا دیتا ہے۔ جان رکھو جب اللہ تمہاری قسمت بدلنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو تمہاری نظر ان کامیاب کی راہوں کی طرف موڑ دیتا ہے جو تمہارے دل کی مایوسی کو اور تمہاری ناامیدی کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ جان رکھو تمہاری محنت، کوشش اور یقین سے کی گئی دعائیں ہر چیز کی رخ بدل کر اس جانب کر دیتی ہے جو چیزیں تمہارے نصیب میں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ تمہارا مہربان رب جب کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے نا تو وہ اپنی رحمت کی وہ رمزم بارش تم پر برساتا ہے جس سے تمہارے دل میں مردہ زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ میرا رب تو خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم ہی ہیں جس نے زمین کو فرش بنایا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان ایک کے اوپر ایک بنا دیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ کو یعنی سورج کو وجود دیا، اور بادلوں سے ہم نے بارشیں برسائی۔ اس مقدس ذات نے پوری کائنات کو بنایا، اس کے لیے تمہاری قسمت کا بدلنا، تمہاری الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جان رکھو اللہ کا ایک کن فیکون تمہاری قسمت کے تاروں کو چمکا سکتا ہے، تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ٹکڑوں کو پھر سے جوڑ سکتا ہے، اور تمہارے بے چین دل کو قرار اور تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو پرسکون کر سکتا ہے۔ وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو بلندی دے سکتا ہے۔ وہی تو ہے کہ تم پھول چاہو اور تم کو گلدستہ عطا کرتا ہے، اور گلدستہ چاہو تو پورا باغ نصیب کر دیتا ہے، اگر ایک قطرہ مانگو تو وہ سمندر دے دیتا ہے۔ جان رکھو جو کچھ بھی قادر مطلق کی طرف سے مقدر ہوتا ہے وہ تو مل کر ہی رہتا ہے، مگر جب تم موجودہ چیزوں پر خوش رہنا سیکھ لیتے ہو نا تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ رحمان رب تمہیں لا حاصل کی ان اداؤں اور ان نعمتوں سے بھی نوازنے والا ہے جن کا خیال تمہارے دل کو بے چین اور بے تاب رکھتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اور جو نفع اور فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکے اس کا غم نہ کرو، وہ رب سب کچھ جانتا ہے، اسے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے اس چیز کو وہ باقی رکھتا ہے۔ غم نہ کرو، مایوس بالکل نہ ہو، وہ مہربان رب تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔
انشاءاللہ۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو سے تھوڑی سی بھی تسلی ملی ہو تو ہمیں لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے زندگی رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے ایک اور نئے خوبصورت ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔